چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ آج 31 دسمبر 2020 ملک میں صدارتی نظام کی گونج۔ ملک کے اکثر حلقوں میں یہ سنا جا رہا ہے کہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا اپوزیشن PDM کی جماعتیں استعفیٰ دے دیتی ہیں تو مقتدر حلقے سوچ رہے ہیں کہ ایک ایسا نظام لایا جائے، اسلامی صدارتی نظام یا کوئی بھی صدارتی نظام، جس سے مختلف MNA MPs کی بلیک میلنگ سے بچا جا سکے اور عوام کو ریلیف دے سکے، کیونکہ یہ پرانا سسٹم عوام کو ریلیف دینے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ بات برداری اور نواز شریف نے اچھی طرح بھانپ لی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس بات سے بہت خوفزدہ ہیں اور اسی لیے وہ اب استعفوں کے آپشن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیں گے۔ پیپلز پارٹی تو آلریڈی کہہ چکی ہے، اب نون لیگ بھی اس پہ راضی ہے کہ استعفے نہ دیے جائیں، اور ان کے حلقوں میں یہ بری طرح سے یہ بات ہو گئی ہے کہ اگر ہم نے استعفے دیے تو حکومت کو فری ہینڈ مل جائے گا اور وہ اپنی مرضی کی ترامیم لانے میں بآسانی کامیاب ہو جائیں گے۔ نون لیگ اور PPP کے اس فیصلے نے مولانا فضل الرحمان کو سخت ناراض کر دیا ہے، اور وہ ایک بار پھر سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ ان دونوں پارٹیوں نے انہیں سابقہ دھرنے کی اور اس کی طرح پھر سے دھوکہ دے دیا ہے، اور وہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے درپردہ اپنے اپنے راستے استوار کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں تو ان کو پہلے ہی شک نہیں، اب ان کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف اور درانی صاحب کی ملاقات کا پیچھے بھی یہی پس منظر تھا کہ وہ درپردہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے لیے رعایتیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان کی اپنی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے وہ سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ اس تمام معاملے میں وہ اکیلے ہی لوزر رہ جائیں گے، تو انہیں بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رستہ نکالنا چاہیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں 2-3 دن سے فضل الرحمان خاموش ہیں اور اسی سوچ میں ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو سیو کر سکیں، اور چونکہ ایک وہ شاطر کھلاڑی ہیں تو یقیناً وہ اس کے لیے اپنے لیے راستہ بھی انوالو کر لیں گے اور اپنے لیے فیس سیونگ بھی لے لیں گے۔ پر ایک اور خبر جو آج سارا دن چلتی رہی وہ تھی خواجہ آصف کی نیب عدالت میں پیشی۔ نیب عدالت میں پیشی پر خواجہ آصف نے ہمیشہ کی طرح، جیسے کہ تمام جو کرپٹ لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، کہ جناب ہمیں تو یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، میں کئی عرصے سے MP ہوں، کئی پشتوں سے ہم لوگ سیاست میں ہیں، اور یہ حکومت ہمیں توڑنے کے لیے اور یہ اپنے ساتھ ملانے کے لیے، نون لیگ سے علیحدہ کرنے کے لیے یہ کیس بنا رہی ہے، اور نیب اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تاہم نیب کے وکیل نے مناسب اور بڑے پرزور اپنے ثبوت جو عدالت کے سامنے پیش کیے تھے، عدالت اس سے مطمئن ہوئی، اور وکیل کے خواجہ آصف کے بار بار کہنے کے باوجود انہوں نے 14 دن کا ریمانڈ خواجہ صاحب کو دے دیا، اور ان کے لیے ایک اور پریشانی بڑھ گئی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان اہم دفاعی معاہدوں کی بازگشت نے بھارت کو بکھلاہٹ کا شکار کر دیا ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ دفاعی نظام کا ناقابل تسخیر ہونا، جدید طیاروں کا شامل ہونا، اور کوریا اور پاکستان کے دفاعی تعاون کی خبریں بھارت اور انڈیا کے جرنیلوں کی چیخ و پکار اور مودی کو گالیاں، یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ سابق انڈین افسر کے بھارت اور پاکستانی فوج کے طاقت کے موازنے کے بارے میں رپورٹ نے مودی سرکار اور جرنیلوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ کووڈ سے بچاؤ کے لیے چین سے ویکسین درآمد کرنے کا عندیہ حکومت پاکستان نے دے دیا ہے۔ سب سے پہل ہیلتھ ورکر کو یہ لگائی جائے گی ویکسین، اور اس کے بعد اور لوگوں کو۔ تاہم اس سلسلے میں پرائیویٹ سیکٹر میں WHO کی اپروو ویکسین منگوانے کی اجازت کا عندیہ بھی حکومت نے دے دیا ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ تاجروں اور انڈسٹریلسٹ کا پرزور فرمائش پر حکومت نے یہ دیکھتے ہوئے کہ معیشت کی بحالی اور اس میں تیزی کو اگلے سال بھی برقرار رکھنے کے لیے دی گئی ایمنسٹی، جو کہ
31 دسمبر کو ختم ہو رہی تھی، حکومت نے 31 دسمبر 2021 تک بڑھا دی ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے اور کاروباری حضرات کا خیال ہے کہ اس سے معیشت بہتر چلے گی، بہت سی جاب اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی اور بہت سے پروجیکٹ جو بھی پائپ لائن میں ہیں جو کہ بیوروکریٹک اور بہت دوسری وجوہات کی وجہ سے ابھی تک آن لائن یا شیڈول نہیں ہو سکے، وہ ہو سکیں گے، اور اس طرح اور لوگوں کو اگلے سال میں بہتر موقع ملیں گے کہ وہ پاکستان میں گھروں کی شارٹیج کو بھی پورا کر سکیں گے، اور نہ صرف یہ، اس سے روزگار پیدا ہوگا اور معیشت کی بحالی میں مدد ملے گی، اور کنسٹرکشن سیکٹر میں بوم بہت سارے لوگوں کے لیے بہتری لے کے آئے گا، اور حکومت کے ٹیکسز میں بھی اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، اور اس سے ریلیٹڈ جو لائٹ انڈسٹریز ہیں ان کو بھی اس سے بوسٹ ملے گا۔ آلریڈی کنسٹرکشن میں بہتری کے آثار سیمنٹ کی فروخت اور سریے کی فروخت سے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ سال کا اختتام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور 2021 کو آپ کے لیے مسرت کا باعث بنے۔